بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی نے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جملہ استعمال کیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹینشن کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ہم نے اس پر گرفت کرتے ہوئے ایک کلپ بنایا تھا جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لیکن مرزا کے شاگرد اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور مرزے کے جملے میں تعویلیں کر کے مرزے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ مرزے کو سمجھانے کی بجائے الٹا ہم پر ہی وہ غصہ نکالتے رہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ مرزے کے شاگرد مرزے کی عقیدت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ اب مرزا جو مرضی کہتا رہے، کفریہ جملے بولتے رہے، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ مرزے کی ہر بات کو صحیح ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آج کے اس کلپ میں ہم مرزے کی زبان سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مرزے نے جو جملہ بولا تھا، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں تھا، یہ باطل تھا، کفریہ جملہ تھا۔ مرزے کی زبان سے ثابت کرتے ہیں۔ پہلے آپ مرزے کا وہ پہلے والا جملہ سنیں جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ٹینشن کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ 3 سال پہلے مجلس نمبر 50 میں 2 گھنٹے 4 منٹ کے بعد مرزے نے وہ جملہ بولا تھا، آپ وہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ مبوس کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت ٹینشن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا بالکل غلط ہے اور یہ کفریہ جملہ ہے۔ اب ہم مرزے کی زبان سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹینشن سے پاک ہے۔ کچھ دن پہلے قرآن کلاس نمبر 135 کے نام سے مرزے کا ویڈیو کلپ اپلوڈ ہوا ہے، اس میں آپ 56 منٹ کے بعد مرزے نے جو بات کی ہے وہ آپ سن لیں۔ سبحانہ عما یشرکون، اور اللہ تعالی پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ توحید پہ جو اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو ٹینشن ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو پاک ہے۔ اب یہاں مرزے نے واضح طور پر یہ بات تسلیم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ٹینشن نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ٹینشن سے پاک ہے۔ جس چیز سے اللہ رب العزت پاک ہے اس چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا، کیا یہ توحید کے منافی نہیں ہے؟ کیا جہلمی فرقے کے نزدیک یہ بات درست ہے؟ اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جیسے مرزا کہتا ہے اولیاء کے بارے میں کہ ہم 1 ٹن حسن ظن ان کے متعلق رکھ لیتے ہیں، تو ہم بھی مرزے کے متعلق 1 ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولتے ہوئے مرزے کی اس طرف توجہ نہیں ہوگی۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کا حسن ظن اولیاء کے متعلق رکھتے ہیں تو مرزے کا اس وقت کیا تبصرہ ہوتا ہے وہ ذرا آپ سن لیں۔ نہیں، وہ بابا جی ذرا خاص حالت میں تھے نا اس وقت، انہوں نے ٹن سن، انہیں نہیں، یہ ذرا مرزوبیت علی کیفیت، پاگل ہے، ہاں پاگل کہہ لو، کلندر کہہ لو، مرزوب کہہ لو، تو سیدھی طرح کو پاگلوں نو مان رہے ہو تسی؟ ہاں پاگل مان لیں، ہم بھی معاف کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا خود کہتا ہے جسے فٹ اسے گفٹ، تو مرزے کا یہی تبصرہ ہم مرزے پر ہی فٹ کرتے ہیں۔ مرزے کے شاگردوں سے ہمارا سوال ہے، جب مرزے نے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹینشن کا لفظ استعمال کیا تھا تو کیا وہ ٹون تھا یا پاگل ہو گیا تھا؟ بہرحال مرزے کے شاگردوں کو پہلے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ جملہ کفریہ ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ ٹینشن سے پاک ہے۔ مرزے نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا یہ بالکل غلط تھا اور کفریہ جملہ تھا۔ جب جملہ کفریہ تھا تو مرزے کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس وقت مجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا، کیونکہ غیر اختیاری طور پر بھی اگر کفریہ جملہ زبان سے نکل جائے تو مرزے کا اصول ہے کہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ تجھ پر شیطان مسلط ہو گیا تھا۔ اشرف علی تھانوی کو جب اس کے مرید نے خط لکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، اور بیداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں، جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تے فٹ ہو گیا ہے۔ اس لیے مرزا خود اقرار کرے کہ اس وقت میرے اوپر شیطان مسلط ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد مرزے پر یہ ضروری ہے کہ رجوع کرے، توبہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے اور نکاح اپنا دوبارہ کرائے۔ نکاح تو پہلے بھی ویسے ٹوٹ چکے ہیں، اس پر ہم ایک کلپ پہلے بھی بنا چکے ہیں، تو اپنا نکاح دوبارہ کرائے، کیونکہ مرزے کا اصول ہے
کہ جب زبان سے کفریہ کلمہ نکل جائے تو اس کے بعد رجوع کا اور توبہ کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اعلانیہ رجوع کیا جائے، کلمہ پڑھا جائے اور اپنے متعلق یہ اقرار کیا جائے کہ مجھ سے کفریہ کلمہ نکل گیا تھا، تو دوبارہ کلمہ پڑھے اور نکاح اپنا دوبارہ کرائے۔ نہ، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہم نے اب فقہ بھی آپ کو سکھانی ہے۔ اگر کوئی کلمات کفر بولے تو سب سے پہلے وہ اپنے کفر سے توبہ کر کے خود مسلمان ہوگا، چاچی بھی واپس لے کے آئے گا، چاچی فارغ ہو گئی، ہاں، کلمات کفر بلوانے والے کی بیوی فارغ، چاچی گئی۔ مرزا جہلمی کے اپنے فتوے کے مطابق جہلمی فرقے کی روحانی اماں یعنی مرزے کی بیوی فارغ ہو گئی، وہ گئی۔ آخر میں ہم مرزے کا ایک اور جملہ مرزے کو گفٹ کرتے ہیں۔ آیا داڑھ تھلے، ہاں یہ داڑھ اسے کہتے ہیں۔ کئی لوگ مجھے داڑھ کیوں دی، یہ جناب جو آخر میں جو دان ہے نا